نہ مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، نہ مدارس کی طرف کبھی جاتا ہے، نہ دعوت و تبلیغ سے اس کا تعلق ہے، نہ خانقاہوں کی طرف کبھی رخ کرتا ہے، ایسے بندے کے ایمان کے بارے میں خطرہ ہے کہ شیطان کب اس کے ایمان پر شبخو مار دے اور اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دے، کچھ نہیں پتا۔ تو اس لیے ہمارا ان میں سے کسی ایک سے تعلق، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کا دل تو مسجد میں اٹکا ہی رہتا ہے۔ جن 7 لوگوں کو جنت میں حشر کے میدان میں عرش کے سائے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، ان میں سے ایک رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، ابھی نکلا پھر مسجد میں جا رہا، ابھی نکلا پھر مسجد میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے محبت ہے، اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھ لیں، کسی کو محبت ہو جائے تو بہانے سے اس گلی میں جائے گا، چکر لگائے گا۔ اگر اسکول میں کوئی جانے والا ہے تو اسکول کے چکر لگاتا ہے۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے تعلق ہوگا، تو وہ مسجد کے چکر لگائے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو تم مسجد میں بار بار آتا جاتا دیکھو، اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دے دو۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو مسجد کے کھوٹے ہیں، مسجد کی کیلیں، جس طریقے سے کیل اگر دیوار میں گڑی ہوئی ہو تو آسانی سے ہاتھ سے نکالنا چاہے نکلتی نہیں ہے، بلکہ پلاس سے کھینچنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ مسجد میں ہی مستقل رہتے ہیں، دنیاوی ضرورت کا پلاس جب انہیں کھینچتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا تعلق بھی مسجد سے گہرا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کو سب سے محبوب جگہیں مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ لیکن اگر کوئی بازار کو پسندیدہ بنانا چاہے، بازار میں نیکیاں کمانا چاہے، تو بازار میں رہ کے نیکیاں کما سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار کثرت سے جاتے تھے۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی نے تو کہا ہے کہ بازار بری جگہ ہے، فرمایا بازار میں سلام کرنے کا موقع خوب ملتا ہے، اس لیے بازار جاتا ہوں۔ اور کہا بازار میں کوئی آدمی چوتھا کلمہ پڑھ لے تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، مسجد میں بیٹھ کر پوری ایک تسبیح پڑھے 10 لاکھ نیکیاں نہیں ملیں گی، بازار میں جا کے ایک مرتبہ پڑھے گا تو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو اس جگہ پہ یاد کرنے والا ہے جو غفلت کا مقام ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا مسجدوں سے رابطہ، مسجدوں سے ہمارا تعلق ہو، آنا جانا ہو، اور پھر مساجد کی ضروریات کا ہم خیال رکھنے والے ہوں۔ کتنا مبارک ہے وہ پیسہ جو مسجد کی تعمیر میں خرچ، لوگوں کے پیسے خرچ ہوتے ہیں کس میں؟ مقدمات میں اور شادیوں میں، مکانات کی تعمیر میں، اور اسی طریقے سے اپنی خواہشات پر، بیوی کے چونچلوں پر اور طرح طرح کی فضولیات میں لوگوں کے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ اللہ کے ایسے برگزیدہ اور نیک بندے ہوتے ہیں کہ جو تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم اپنے پیسے اللہ کے گھر میں خرچ کریں۔ اور کتنے ایسے اکیلے مسجد بنا دیتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں اکیلے مسجد کی تعمیر۔ ہمارے مراد آباد میں کئی لوگ ایسے ہیں اکیلے ہی مسجد بنا دی، پورا خرچہ بھی مکمل خود ہی اٹھا لیں، اکیلے تعمیر کر رہے ہیں۔
پیسہ اللہ نے دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ اس کو سینت سینت کر رکھے اور اپنی خواہشات پر خرچ کرے، اپنے جذبات پر خرچ کرے، بیوی بچوں پہ خرچ کرے، شادی بیاہ کی فضول خرچیوں پہ لگائے۔ پیسہ تو اس لیے ملا ہے کہ ان جگہوں پر خرچ کرے جہاں خرچ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ مسجد میں لگائے، مدرسے میں لگائے، بیواؤں پہ لگائے، یتیموں پہ لگائے، مسکینوں پہ لگائے، فقیروں پہ لگائے اور ضرورت مندوں پہ لگائے، محتاجوں پہ لگائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پیسہ خرچ کرنے کے بعد اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جنت کے فیصلے کرتا ہے۔ تو پہلا ایمان کا کہف ہے مسجدیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ گھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے، صبح و شام اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرد ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ رجال، مرد ہیں، مرد، ان کو مرد کہا اللہ نے۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، وہ مرد ایسے ہیں کہ دنیاوی مشاغل ان کو اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے روک نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہیں وہ، نہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، لیکن دنیا کے مشاغل ان کو اللہ کی یاد سے اور دین سے روکتے نہیں۔ تو مسجد کی تعمیر، حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے مسجد بنائی ہے، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے تو اللہ جنت میں اس کے لیے گھر کی تعمیر کرتا ہے۔ کون ایسا ہو جو نہیں چاہے گا کہ میرا جنت میں گھر بنے؟ ہر بندہ چاہتا ہے۔ اور یہاں پر مسجد کو مطلق اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، مسجد بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جامع مسجد ہو یا اتنی بڑی مسجد ہو جس میں 5 آدمی نماز پڑھے، وہ بھی مسجد ہے۔ چھوٹی مسجد بھی اگر کوئی تعمیر کر رہا ہے تو بھی اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ یہ بشارت دی ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائی ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے جنت میں گھر؟ کون کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اٹھانا ذرا۔ سب چاہتے ہیں نا؟ تو سب مسجد بناؤ گے انشاءاللہ؟ ہاں، یہ جو مسجد تعمیر ہوگی، ابھی بنیاد اس کی رکھی جائے گی، تو آپ سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، بڑھ چڑھ کر کے۔ دیکھیے ایک بات آپ کو بتاؤں میں اصول کی، جس بھی علاقے میں مسجد کی تعمیر ہوتی ہے اس علاقے والوں کو اللہ اتنی وسعت دیتا ہے کہ وہاں پر وہاں کے لوگ مسجد کو بنا لیں، اتنی وسعت ہوتی ہے، مالی فراوانی اتنی ان کے پاس ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ مسجد کے لیے پیسہ خرچ کرنا نہ چاہیں، لیکن ہے اتنے پیسے، اتنی اللہ نے رقم دے رکھی ہے، اگر وہ دل کھول کر خرچ کریں تو مسجد بہت عمدہ طریقے سے تعمیر ہو جائے گی۔ اور آپ سب کو بھی اللہ نے اتنی وسعت دی کہ آپ اگر سب چاہ لیں اور طے کر لیں کہ ہمیں مسجد بنانا ہے اور اپنی گاڑی کمائی سے بنانا ہے تو مسجد بن جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جب تعمیر کی تو خود آپ علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسجد کی جگہ کو خریدا، خود آپ نے تعمیر کرائی، بنفس نفیس آپ علیہ السلام اس میں شریک ہوئے، اور پھر آپ علیہ السلام کی مسجد اس شان کی مسجد تھی کہ دیواریں کھڑی ہوئی تھی اور اوپر چھت جو تھی وہ چھت کوئی پتھر کی نہیں تھی، لنٹر نہیں تھا، بلکہ کھجور کی شاخیں اس کے اوپر ڈالی گئی تھی، پتے پڑے ہوئے تھے، وہ چھت تھی۔ بارش ہوتی تھی تو ٹپکنے لگتی تھی، کیچڑ ہو جاتا تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے تو پیشانی میں کیا ہے؟ گارا سا لگ گیا۔ ایسی مسجد تعمیر ہوئی، لیکن بعد میں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان سے سال کی لکڑی منگا کر مسجد میں نبوی میں لگائی تھی، ہندوستان سے سال کی لکڑی منگائی تھی اور پھر تعمیر ہوتی رہی۔ تو اس لیے ہم بھی طے کریں کہ انشاءاللہ ہمیں مسجد کو، جیسے آج لوگ کوٹھیاں بناتے ہیں، بنگلے بناتے ہیں، شاندار اپنے مکانات بناتے ہیں، تو جیسے پچھلے زمانے میں لوگ جھوپڑوں میں رہتے تھے اور چھوٹی چھوٹی کوٹھریوں میں رہتے تھے، ویسی مسجدیں ہوتی تھی۔ آج لوگ بنگلوں میں رہ رہے ہیں، کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، قلعوں میں رہ رہے ہیں، فلیٹ میں رہ رہے ہیں، تو آج مسجدیں بھی کیا ہوں گی؟ بنگلوں کی طرح ہوں گی۔ مسجدیں بھی اب باقاعدہ بڑے بڑے مکانات کی طرح ہوں گی، شاندار بنگلوں کی طرح ہوں گی، تاکہ یہ نہ ہو کہ مسجد، ہمارا مکان تو شاندار ہے اور مسجد میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پڑی ہوئی ہے، مکان میں تو اے سی لگا ہوا ہے اور مسجد میں کیا ہے؟ ٹوٹا ہوا پنکھا لگا ہوا ہے اور ہاتھ کے پنکھے پڑے ہوئے ہیں۔ مکان میں تو کیا ہے؟ انورٹر بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں جنریٹر بھی ہے، اور مسجد میں لائٹ کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے، کوئی اس کی فکر